مدینہ کے قریب ایک چھوٹی بستی تھی۔ ریت کے ٹیلے، کھجوروں کے درخت اور کچے مکان۔ اس بستی میں ایک نیک دل شخص رہتا تھا جس کا نام عبدالحلیم تھا۔ لوگ اسے ابو حلیم کہہ کر پکارتے۔ وہ کھجوروں کا باغ سنبھالتا اور ہمیشہ لوگوں میں تقسیم کرتا۔ اس کے چہرے پر نور، باتوں میں نرمی اور دل میں خوف خدا تھا۔ ہر جمعہ کو وہ باغ کے سب سے اچھے خوشبودار خوشے کاٹ کر مسجد میں لے جاتا اور نمازیوں میں بانٹ دیتا۔ بستی کے بچے جب اس کے باغ کے قریب کھیلتے تو ہنستے ہوئے کہتے، بیٹو، یہ باغ اللہ کی امانت ہے، جتنا چاہو کھاؤ، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اسی بستی میں ایک اور شخص رہتا تھا جس کا نام حارث بن ولید تھا۔ وہ مالدار، مغرور اور سخت مزاج تھا۔ اسے یہ بات گوارا نہ تھی کہ لوگ ابو حلیم کی تعریف کریں۔ وہ اکثر کہتا، یہ سب دکھاوا ہے، اگر یہ اتنے ہی سخی ہیں تو اپنا باغ بیچ کر مال بانٹ دیں۔ ایک دن اس نے ابو حلیم کو پیغام بھیجا، اپنا باغ مجھے بیچ دو، میں اس کے بدلے سونا دوں گا۔ ابو حلیم نے مسکرا کر جواب دیا، اے بھائی، یہ باغ میرا نہیں بلکہ اللہ کی راہ کا ہے، میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ یہ جواب سن کر حارث کے دل میں حسد کی آگ اور بھڑک گئی۔ اس نے لوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ ابو حلیم اپنی نیکی کا ریا کرتے ہیں۔ ایک دن ایک مزدور جو کئی دن سے بھوکا تھا، ابو حلیم کے درختوں کے نیچے آ کر گر گیا۔ ابو حلیم فوراً دوڑے، کھجوریں توڑیں اور اسے پانی دیا۔ مزدور نے کھجور کھا کر کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری جان بچا لی۔ یہ منظر دیکھ کر چند لوگ رو پڑے، مگر حارث نے تانے دیے، یہ سب ڈرامہ ہے تاکہ لوگ انہیں ولی سمجھیں۔ ابو حلیم نے یہ سن کر آہستہ کہا، اے اللہ، تو گواہ ہے، میرا مقصد صرف تیری رضا ہے۔ کچھ دن بعد حارث نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ ابو حلیم کے باغ کے قریب کوئی نہ جائے، لیکن لوگ چھپ کر پھر بھی کھجور لینے آتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو حلیم نے کبھی کسی کو روکا نہیں۔ ایک رات حارث نے باغ میں آگ لگانے کی کوشش کی، مگر تیز ہوا نے آگ کو بجھا دیا۔ اس پر بھی ابو حلیم نے بد دعا نہ کی، بلکہ کہا، جس نے یہ کیا ہے اللہ اسے ہدایت دے۔ ابو حلیم کا ایک بیٹا بیمار ہو گیا، لوگ انہیں تسلی دیتے رہے، مگر حارث نے طعنہ دیا، کہاں گئی تمہاری نیکیاں؟ دیکھو، تمہارا بیٹا بیمار ہے، کیا تمہارے صدقے نے کچھ فائدہ دیا؟ ابو حلیم کے دل پر چوٹ لگی، مگر وہ بولے، ایمان والوں کا اصل امتحان مصیبت کے وقت ہوتا ہے، ہم صبر کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے۔ کچھ دن کے بعد اللہ کے فضل سے بچہ صحت یاب ہو گیا۔ بستی کے لوگ حیران ہوئے اور سب نے کہا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وقت گزرا، ایک دن حارث کو سخت بیماری نے آ لیا۔ اس کے قریب رشتہ دار بھی اس سے دور ہو گئے، کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ سختی کرتا تھا۔ کئی دن وہ اکیلے پڑا رہا۔ آخر کار اس کے بیٹے نے ابو حلیم کے پاس آ کر کہا، چچا، میرے والد سخت بیمار ہیں، دعا کیجیے۔ ابو حلیم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، پانی، دعا اور کچھ کھجوریں لے کر حارث کے گھر پہنچے۔ انہوں نے خود اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پانی پلایا اور تیمارداری کی۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کمزور آواز میں بولا، میں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی، تمہیں برا کہا، مگر تم آج میرے گھر آئے ہو، تم نے جواب میں محبت دی، یہ کیسا اخلاق ہے؟ ابو حلیم نے کہا، یہ وہی اخلاق ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو تاکہ دشمن بھی دوست بن جائے۔ کچھ دن بعد اللہ نے حارث کو شفا دی۔ صحت یاب ہوتے ہی وہ مسجد گیا اور سب کے سامنے کہا، اے لوگو، میں نے ابو حلیم کو ستایا، ان پر الزام لگایا، مگر انہوں نے کبھی برا جواب نہ دیا۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا دل بدل گیا ہے، میں اپنی دولت سے مسکینوں کی مدد کروں گا۔ پوری بستی اشکبار ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے، یہ ہے صبر اور حسن اخلاق کا کرشمہ، دشمن بھی دوست بن گیا۔